دعا ایک انسان کا اس کے رب کے ساتھ زندہ تعلق ہے، زندگی والا تعلق ہے، اور آپ دیکھیں کہ بہت گہرا اور ڈائریکٹ تعلق ہے۔ دعا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پکارنا، التجا کرنا، گر گرانا، طلب کرنا، اپنی حاجات کو مانگنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بندے سے کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بتاؤ کہ میں قریب ہوں۔ یعنی اس آیت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام واسطے، وہ تمام جو کنیکشنز ہیں جو ادر دین اللہ تعالیٰ بیچ میں آتے وہ سب کاٹ دیے کہ میں ڈائریکٹ ہوں۔ اب دیکھیے ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں رگے جان سے بھی قریب ہوں، تو جو رگے جان سے قریب ہوں اس کو پکارنے میں کسی اور سے ڈائریکشن کرنا تو نہیں بنتا نا۔ اسی طرح آپ دیکھیے حدیث میں بڑی پیاری حدیث ہے، مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار۔ حدیث میں نفسیاتی طور پر مومن کو بے پرواہ کیا گیا اور اس کو طاقتور بنایا گیا، کیونکہ آپ دیکھیں ویپن جو ہوتا ہے، اگر ہم سائیکولوجیکلی دیکھیں تو ویپن ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ویپن ہوتا ہے، ہم کسی بھی خطرناک جگہ پہ جائیں تو ایک انسان بڑا ریلیکس ہوتا ہے کہ میرے پاس تو ویپن ہے، ہر حال سے لڑنے جی میں کچھ عرصہ پہلے کچھ گھوسٹ ہنٹرز کو دیکھ رہی تھی تو وہ بھی ویپنز لے کے چل رہے تھے، حالانکہ کہاں آپ کو نظر آتے ہیں گھوسٹ اور ان کے ساتھ آپ نے ویپنز کا کرنا کیا ہے، مگر اس کے باوجود ویپنز اس طرح لوگوں کو ایک سائیکولوجیکل دیتے ہیں تسلی کہ میں بہت مضبوط ہوں۔ اسی طرح دعا کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے کہ مومن کے پاس جب دعا ہے نا پھر اس کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب فقیر ہو اور اللہ غنی ہے۔ اور آپ اس میں دیکھیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اگر دیکھیں، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے بارے میں مومنوں کو آگاہ کیا، کہا گیا جیسے ابھی آپ نے بھی بتایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، عبادت کیسے بن گئی؟ کیونکہ ہم اس وقت اللہ کی یاد سے جڑے ہوتے ہیں نا، اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہمارا بلڈ ہوا ہوتا ہے، اس لیے یہ کہا گیا۔ اور پھر آپ اس میں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ شرماتا ہے، بندہ جب اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا اللہ اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے، حیا کرتا ہے کہ بندے کے ہاتھ خالی نہ جائیں۔ اور پھر اس میں اتنا پیارا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے ہر موقع پہ اپنے صحابہ کرام کو دعا دی ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں نا، ہماری ایک استاد ہے وہ کہتی ہوتی ہے کہ لوگوں کی نا ضرورتوں کو مارک کر لیں اور پھر وہ چلتے پھرتے ان کو یہ دعا دیں۔ آپ دیکھ رہے کسی کا بچہ بہت تنگ کر رہا ہے، ہمارا نارمل طریقہ کیا ہوتا ہے، تم نے اس کو یہ نہیں سکھایا، اب کہ تم دعا کرو نا، یہ نہیں کرے گا ایسے۔ ایسے لوگوں کو موڑیں، اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والا کنیکشن ہے زبردست جی۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو طریقہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو آپ نے وضو کا پانی لانے پہ کیسی دعا دی کہ اللہ تمہیں دین کی سمجھ دے۔ اسی طرح حضرت انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے نا، اور جس طرح آپ کی خدمت کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مال کی برکت، اولاد کی برکت کی دعا دی، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی اتنی اولاد دیکھی، اتنا مال ہے اور اتنی طویل عمر انہوں نے پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے۔ اور ہمارا حال پتہ ہے کیا ہوتا ہے، پہلے ہم دیکھتے ہیں میرے پاس یہ وسائل ہیں کہ نہیں، پہلے وہاں جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ہماری پہنچ یا رسائی کسی انفلوئنشل آدمی کے ساتھ ہو تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے معاشرے میں، ہم کہتے ہیں مجھے ڈر ہی کسی کا نہیں، ہاں میرا قابو میں نہیں آ رہے ہوتے جی، ہاں مجھے ہوتا ہے میرا فلاں کام ہے، ایون میری بچی کا ایڈمیشن ہی ہونا ہے کسی کالج میں، مجھے کیا پرواہ ہے، میرے تو بڑے تعلقات ہیں۔ اور جس کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑ جائے دعا کے ذریعے، اس کو پھر کسی سے کس بات کا ڈر ہوگا۔ اور پھر اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے، قرآن میں آتا ہے نا۔ تو یاد رکھیے جب ہمارے دل میں کسی دعا کی چاہت پیدا ہوتی ہے نا وہ اللہ ڈالتا ہے، اللہ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد اللہ وہ دعا کرواتا ہے۔ تو جتنی بھی ضروریات ہیں ہماری، صحابہ کرام سمجھ گئے تھے اس بات کو نا، جیسے ڈائریکٹ مانگتے جی۔ ایک اتنا پیارا واقعہ آتا ہے ہسٹری میں، ربیہ بنت نذر، اب انہوں نے کسی خاتون کا دان توڑا تو ان کے پورے خاندان والے قصاص کے طور پر آئے کہ ہم نے ان کا دان توڑنا ہے، اور ان کے جو بھائی ہیں انس بن نذر، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ربیہ کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں تو کچھ نہیں کر سکتا، قصاص تو ہوگا۔ اب انہوں نے جب یہ کہا کہ نہیں، اور بار بار کہتے رہے نہیں اللہ کے رسول ایسا نہیں ہوگا،
ایسا نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے آتے ہوئے ڈرا کر لیا, انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں قصاص میں اس کا دانت توڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے. یہ چیز کہاں سے ڈیولپ ہوئی؟ اللہ سے زندہ تعلق, توکل, یقین کہ میں نے اللہ سے مانگا ہے, میں نا امید نہیں رہوں گا, میں نے اللہ سے مانگا ہے, اللہ مجھے محروم نہیں کرے گا.